أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے روز قیامت کو کیا سزا ہوگی، آج انشاءاللہ وہ حدیث پڑھیں گے. یقیناً وہ زکوٰۃ جسے اللہ تعالیٰ نے مالدار غنی لوگوں کو مالوں میں صرف اس لیے فرض رکھا ہے کہ جن کے پاس مال ہے صرف اسی کے لیے فرض رکھا ہے تاکہ فقیر اور محتاجوں کو مدد دی جائے. اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کی ادائیگی کو چھوڑ دینا ارکان اسلام میں سے ایک کو چھوڑنا ہے تو یہ کبائر میں سے ہوگا. جس طرح نماز کو چھوڑ دینا ہے. ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مشرک کہا ہے کیونکہ دونوں کے اعمال خبیثہ میں سے اشتراک عمل ہیں. دوسرے مقام پر ارشاد مالک اور عزت سما اس طرح ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے بلکہ وہ ان کے لیے نہایت برتر ہے. ان قریب قیامت والے دن انہیں اپنی کنجوسی کی چیزوں کے توق ڈالے جائیں گے. آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. ایک اور مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی. ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی سونے اور چاندی والا ایسا نہیں ہوگا جو اس میں سے اس کی زکوٰۃ والا حق ادا نہ کرتا رہا ہوگا بلکہ جب روز قیامت ہوگا اس مال کی اس کے لیے آگ کی بڑی بڑی پلیٹیں اور تھال بنائے جائیں گے پھر انہیں آتش جہنم میں گرم کیا جائے گا پھر ان سے ان کے پہلو ان کے ماتھے اور ان کی پشت کو داغا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں سے کسی کو ایسے حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن اس طرح آئے کہ ان کی گردن پر بلبلاتا ہوا اونٹ ہو اور وہ یوں کہہ رہا ہو یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ تو میں یوں جواب دے دوں میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کچھ اختیار نہیں رکھتا. میں نے تو اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے. میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے کہ اس کی گردن پر بکری میں میا رہی ہو وہ عرض کرتا ہو یا رسول اللہ میری فریاد کو سنو تو میں کہہ دوں میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں. میں تو پیغامات الہی پہنچا دیے تھے. میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے کہ اس کی گردن پر کپڑا ہو جو اس کی گردن گھونڈ رہا ہو وہ مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری فریاد رسی فرماؤ. میں اسے جواب میں کہہ دوں تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کچھ اختیار نہیں رکھتا. میں نے تو پیغامات ربانی پہنچا دیے تھے. میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے روز اپنی گردن پر خاموش
مال یعنی سونیا چاندی وغیرہ لے آئے اور وہ یوں کہے یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچو، میں کہہ دوں میں تیرے لیے اللہ کی جناب میں کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن جو لوگ انتہائی خسارے میں ہوں گے، رب کعبہ کی قسم بہت ہی زیادہ گھاٹے میں ہوں گے، زیادہ مال و دولت والے، مگر جس نے اللہ کے بندوں میں ایسا کیا یعنی مسکینوں میں مال تقسیم کیا، اور ایسے لوگ تعداد میں کم ہی ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو مرتا ہے اور اپنا ترکہ میں بکریاں یا اونٹ یا گائے چھوڑ جاتا ہے جن کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، مگر وہ یعنی اس کی بکریاں وغیرہ قیامت کے روز اس حال میں آئیں گی کہ دنیا کی نسبت وہ بڑی موٹی تازی اور اچھی حالت میں ہوں گی، اور وہ اسے اپنی کھریوں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ مکمل ہو جائے۔ جب ان کی آخری گزر جائے گی تو پھر پہلی پلٹ آئے گی۔ ناطق وحی نے یوں بھی فرمایا ہے، کوئی بھی اونٹوں کا مالک ایسا نہیں ہے جو ان کا مقرر حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر وہ سب اونٹ قیامت کے دن اس حالت میں حاضر ہوں گے کہ وہ پہلے سے بہتر صحت میں ہوں گے۔ اس مالی کو ایک ہموار میدان میں بٹھا دیا جائے گا، اس کے اونٹ دونوں ٹانگوں کو اٹھا اٹھا کر اسے ماریں گے اور اپنے قدموں سے روندیں گے، اور نہ ہی کوئی گائیوں کا مالک ہوگا جو ان کا حق ادا نہیں کرتا ہے، مگر وہ گائیں بھی قیامت کے دن بہتر حالت میں آئیں گی۔ اس مالوں کو ہموار میدان میں بٹھا دیا جائے گا جو اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنی کھریوں سے روندیں گی۔ ان گایوں میں کوئی بھی بے سینگ نہیں ہوگی اور کوئی بھی ٹوٹے سینگ والی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی خزانے کا مالک ہوگا اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، مگر اس کا خزانہ قیامت کے دن ایسے آئے گا جیسے گنجا سانپ ہوگا، اور اپنا منہ کھولے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ جب وہ اس کے قریب آئے گا تو یہ اس سے بھاگے گا اور وہ اسے آواز دے گا، پکڑ لو اپنے خزانے کو جیسے تو نے چھپا رکھا تھا، بس میں اس سے بے نیاز ہوں۔ جب وہ دیکھے گا کہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کر دے گا تو وہ سانپ اسے چبائے گا جیسے اونٹ چباتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بھی اور بھی جگہ پہ فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے مال دنیا عطا فرمایا ہو، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دنیا عطا فرمایا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کے منہ میں 2 زہر ہوں گے۔ قیامت کے روز بھی اس کا توق بن جائے گا، پھر اسے اپنے جبڑوں سے پکڑے گا اور یوں کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت برتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ کا آگاہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اسی لوگوں میں سے برترین وہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ نہ دے۔ اسی طرح فرمان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے، انتہائی کنجوسی اور سخت بزدلی کا آدمی میں ہونا برترین خامیہ ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ میں اپنی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا را میرے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ریکویسٹ ہے کہ یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، پلیز اللہ نے اگر ہمیں جو مال دیا ہے اور ساتھ اس کا حق جو ادا کیا ہے زکوٰۃ، یعنی اگر آپ کے پاس مواشی ہیں، جانور ہیں تو جانوروں کی زکوٰۃ ہے، اور اگر مال ہے، پیسہ ہے تو اس کی ہے، اگر آپ کے پاس سونا ہے تو اس کی ہے، تو جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے ہمیں اس فرض کو اپنے ہاتھوں سے ادا کرنا چاہیے، ورنہ یہ مال ہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا
اور آخرت کے لیے سزا اور جہنم میں ہمیں یہ ڈالے گا۔ اللہ ہم سب